علماء کو پریفر کیا جائے، یعنی قرآن کو عزت دی جائے، یعنی کتاب و سنت کو عزت دی جائے۔ کوشش یہ کی جائے کہ قرآن حکیم پہلے سن لیا جائے۔ کیا خیال ہے؟ ہم قرآن و سنت کو اگر پہلے پریفر کریں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت فرما رہے تھے کہ جب پانی آ جائے تو تیمم نہیں کیا جاتا، تو پانی تو آ کے 2 دفعہ چلا گیا ہے۔ تو خیر اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، پانی تو آ جا رہا تھا، اللہ بڑی برکت عطا فرمائے۔ تو اگر اس میں تھوڑا غور اگر ہم کر لیں، کیا خیال ہے؟ چونکہ پاکستان بھر میں سفر کرتا ہوں اور یہ پیغام میں دے رہا ہوں، جب کوئی عالم آ جائے، کوئی بھی عالم آ جائے، کوئی فقیر آ جائے، کوئی درویش آ جائے، قرآن پڑھنے والا، قرآن و سنت بیان کرنے والا، تو اگر ہم ہر طرح کے نعت خواں کو بٹھا دیں کہ بھئی اب ذرا تم بھی بیٹھ کے سنو نا، ہاں ٹھیک ہے، چلے گئے نا سارے۔ ہاں جی، اسی لیے تربیت کی کمی ہے، ہائے ہائے، تربیت کا فقدان بھی تو اسی لیے ہے نا، یہی تو فقدان ہے۔ اوہو، آپ کوشش کیا کریں کہ نعت خوانوں کو بٹھایا کریں اور انہیں کہا کریں بیٹھیں۔ چلے میں کسی وجہ سے اگر لیٹ ہو جاتا، میں سے مراد کوئی بھی عالم ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی عالم ہے، تو ہمیں اس پہ تھوڑا سا اپنے ٹرینڈ کو، تھوڑا اپنے اس سوسائٹی کو، اپنے محفل نعت کے ماحول کو تھوڑا سا تو بدلنا پڑے گا۔ یہ جتنے چلے گئے ہیں انہیں کچھ نہیں ملا۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میں اپنے مسلک کا بڑا ذمہ دار آدمی، یہ جتنے چلے گئے ہیں یہ ویسے ہی چلے گئے ہیں۔ اگر یہ جس طرح کھڑے تھے اسی طرح کھڑے رہتے، ایک آیت بھی سمجھ آ جاتی، ایک آیت، زیادہ نہیں، ایک آیت، اگر ایک آیت بھی سمجھ آ جاتی، اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جسے قرآن کا ایک حرف، آیت نہیں، ایک حرف سمجھ آ گیا، اسی وقت رن ٹائم پہ 10 گنا معاف ہو جائیں گے، 10 نیکیاں کھاتے میں آ جائیں گی۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ تو میرے صاحب تھوڑا سا ہمیں اس پہ غور کرنا پڑے گا۔ میں اس خانقاہ سے تعلق رکھتا ہوں جو چشتی مزاج ہیں، صحیح، اور میں خود چشتی ہوں۔ میرا بچپن تھا، ہماری خانقاہ پہ ساری رات محفل سما ہوتی تھی، اور میرے بزرگ چونکہ بریلی شریف سے پڑے ہوئے ہیں، میرے جد اللہ فاضل ہیں بریلی شریف سے، ماشاء میرے دادا فاضل ہیں بریلی شریف سے، واہ واہ، میرے نانا فاضل ہیں بریلی شریف سے، میرے بڑے دادا فاضل ہیں بریلی شریف سے، واہ واہ واہ، ہمارے جتنے آبا ہیں یہ بریلی شریف کے سارے فاضلین ہیں۔ بڑی بات ہے۔ تو ہم نے اپنی خانقاہ پہ محفل سما کو کم کیا ہے، گھنٹہ سوا گھنٹہ ہم نے محفل سما کو رکھا ہے، اور زیادہ تربیت پہ فوکس کیا ہوا ہے، بہت اعلیٰ، اور اچھے اسکالرز تشریف لاتے ہیں اور آ کے مریدین کی تربیت کرتے ہیں، اور اس کے نتائج بھی ہمیں مل رہے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں شعور پیدا ہو رہا ہے، قرآن حکیم کا شغف پیدا ہو رہا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ بڑا المیہ ہے ہمارا۔ ایسے ہی ہے، دیکھیں میں ناقدانہ نظر سے گفتگو کرنے والا بندہ نہیں ہوں، صحیح، تنقید برائے اصلاح ہے تو پھر بیسٹ ہے، صحیح، لیکن اگر تنقید برائے تنقید ہے تو دس از رانگ، یہ پھر حسد ہے۔ اگر تنقید برائے اصلاح ہے تو دس از دا بیسٹ اسٹریٹجی، دس از دا بیسٹ میتھڈالوجی، یہ ایک اچھا کام ہے۔ تو میں اسی نقطہ نظر سے میں سمجھتا ہوں یہ میری اپنی خانقاہ ہے، یہ میرا اپنا گھر ہے، یہ سادات ہیں۔ اگر ہم اپنے گھر سے بات نہیں شروع کریں گے تو پھر کہاں پہ بات کریں گے؟ تو اس لیے وی ہیو ٹو چینج آور ڈائریکشنز، ہمیں اپنے قبلے درست کرنے پڑیں گے۔ ہمارا شغف قرآن ہونا چاہیے۔ بہت خوب، نعت خواں کسی کی تقدیر نہیں بدلتا، ایسا ہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، جب بھی تقدیر بدلی ہے قرآن نہیں بدلی ہے۔ اور ہمارے صوفیاء جتنے ہوئے ہیں قرآن حکیم کے مفسر ہوئے ہیں، فقیہ ہوئے ہیں، ایسا ہی، عالم ہوئے ہیں، اور انہوں نے قرآن کی برکت سے ہی لوگوں کی تقدیریں بدلی ہیں۔ میں ایک بات کیا کرتا ہوں، نبی رحمت کی ظاہری زندگی مبارک میں 1.25 لاکھ صحابہ، کتنے؟ نعت خواں صرف ایک۔ باتیں ویسے کڑوی ہیں کیونکہ ہمارے پاکستان کا محفل نعت کا ٹرینڈ کچھ اور ہے، ہمارے سارے اشتہار میں نعت خواں اور صرف ایک آدھ صوفی عالم درویش، ایک آدھ، بلکہ اب وہ بھی جاتا رہا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک نعت خوانی ہوئی ہے، چھوڑیں نام نہیں کسی کا لیتا اور لینا بھی نہیں ہے،
اس میں ایک بھی عالم نہیں ہے. ایسا ہی شاہ صاحب کو اللہ سلامتیاں عطا فرمائے. یہ بڑے لوگ ہیں, مجھے پتہ ہے یہ بہت بڑے لوگ ہیں, یہ بہت بڑے لوگ ہیں. وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بھی عالم نہیں ہے. ان کے پروگرام میں کسی ایک بھی عالم کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے انہیں قرآن و سنت کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے ایک بات کا جواب دو, کسی نعت نے آیت پڑھنی ہے, آیت کی توضیح کرنی ہے, آیت کی تفسیر کرنی ہے, آپ کو عقیدہ دینا ہے؟ نہیں دینا, اور دے گا بھی نہیں. بالکل ایسا ہی. اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے. تو جو بندہ ہمیں عقائد نہیں دے سکتا, ہماری تربیت نہیں کر سکتا, ہماری قبر نہیں سنوار سکتا, ہمارے عقائد نہیں سنوار سکتا, اس کے لیے ہمارے ذہن میں پریفرنس ہے. ایسا ہی ہے. اور جس نے ہماری تربیت کرنی ہے, شیخ بحیثیت استاد ہوتا ہے, مرید بحیثیت شاگرد ہوتا ہے. شیوخ نے اپنے متعلقین کی تربیت کرنی ہوتی ہے. تربیت کا وقت آیا, سارے غائب ہو گئے ہیں, تو بہتر نہیں ہے کہ جب سارے تھے اس وقت تربیت کی جاتی؟ کیا خیال ہے, یہ بہتر نہیں تھا؟ تو اس لیے یہ ویڈیو آڈیو کا دور ہے. پورے ورلڈ میں پیغام تو جا رہا ہے فقیر کا, علماء کو پریفر کیا جائے, یعنی قرآن کو عزت دی جائے, یعنی کتاب و سنت کو عزت دی جائے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ جو معاصر درپیش تحدیات ہیں, جی اچھا نہیں آسان کرتا ہوں, یہ جو کرنٹ چیلنجز ہیں, آسان لفظ بولوں تاکہ دوستوں کو سمجھ آئے. حضرت نے تو کمال نکابت کرتے ہیں, میں ویسے ہی ان کا بڑا فین ہوں نکابت میں, یہ بہت کمال نقیب ہیں. پاکستان میں 2 نقیب ہیں, ایک آپ ہیں, ایک ہمارے گجرات کے نقیب ہیں, وہ بڑا پیارا پڑھتے ہیں. جی آپ کے ذہن میں آئے؟ جی میرا ذہن میں نام نہیں ان کا آ رہا. جی ہاں جی, کمال ہیں وہ, اور خوبصورت پڑھتے ہیں, اور کمال موتی ہیں. اور ان کی نکابت بتاتی ہے کہ صحیح پڑھے لکھے بندے ہیں, پھڑ پھڑا کے نقیب نہیں بنے, صحیح پڑھے لکھے بندے ہیں. اللہ انہیں عزتیں عطا فرمائے. یہ جو بھی فقیر کے بارے میں کہہ رہے تھے, ان کا حسن ظن ہے. اللہ فقیر کو اس قابل کر دے جو آپ فرما رہے تھے, ورنہ یہ ان کا حسن ظن ہے سارے کا سارا. اللہ انہیں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے. تو میرے صاحبوں اس پہ تھوڑی توجہ کیجئے گا.